حضور نے فرمایا تھا تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ و تکون، اے مسلمانوں نبوت تمہارے مابین موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ موجود رہے، یعنی میں موجود رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ اٹھا لے گا نبوت کو، یعنی مجھے، میرا انتقال ہو جائے گا جب اللہ چاہے گا۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا۔ فتکون ما شاء اللہ تکون، وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا۔ ثم تکون ملکا عاضا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے۔ یہاں سے اسلام کا زوال شروع ہو گیا، دور نبوت، دور خلافت راشدہ، مکمل اسلام، کامل اسلام، علی منہاج النبوہ خلافت، نبوت کے عین نقش قدم پر خلافت، یہ تھا ہمارا جو اصل ہماری معراج تھی امت مسلمہ کی۔ لیکن اب کیا ہوا؟ اسلام کا زوال، جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء، اسلام کا آغاز ہوا تھا کہ وہ اجنبی سی شے تھی، کوئی اس کا پہچاننے والا جاننے والا تھا ہی نہیں، پھر گویا کہ اس میں انڈرسٹوڈ ہے، پھر اسلام کا غلبے کا دور آ گیا۔ لیکن ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا، سیعود، ان قریب لوٹ جائے گا اسلام حالت غربت میں۔ فطوبى للغرباء، تو مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے غریب اور اجنبی ہونے کے دور میں خود اجنبی ہو جائیں لیکن اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ لوگ کہیں یہ دقیانوسی ہیں، یہ ملاٹے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، نجات پسند ہیں، فینیٹکس ہیں، جو بھی کہیں سنیں، لیکن یہ ہے کہ اسلام کے دامن سے چمٹے رہے۔ فطوبى للغرباء، تو اسلام کا تو میں پہلے بھی بتا چکا، اب دوبارہ نوٹ کر لیجئے، خلافت راشدہ کے اختتام سے زوال شروع ہوا اور وہ جاری رہا درجہ بدرجہ۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک تمثیل ہے، شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے شہید کہا ہے کہ اسلامی نظام کے گویا کہ 6 منزلہ عبارت ہے۔ پہلی منزل فوراً گر گئی، یعنی حکومت کا شورائی نظام ختم ہو کر خاندانی نظام جو ملوکیت کی بنیاد ہوتا ہے وہ شروع ہو گیا۔ پھر بھی 5 منزلیں انٹیکٹ رہیں، آخر اس شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے، قانون تو شریعت ہی کا تھا، یوں سمجھیے کہ اوپر کا دستور بدل گیا تھا۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ وہ منزلیں اور گری، پھر دوسری گری، پھر تیسری گری، پھر ہم پر کولونیلزم کا دور آیا۔ اب وہ ہمارے قاضی بھی ختم، مفتی بھی ختم، تو اسلام اور سکڑتا چلا گیا۔ بس نماز روزہ حج زکوٰۃ کر لو، کچھ شادی بیاہ کے رسومات اپنی مرضی کے مطابق کر لو، سور نہ کھاؤ، شراب نہ پی، اتنا اسلام رہ گیا۔ تو سکڑتا سکڑتا اسلام جہاں تک آ چکا ہے آج وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اسلام کا تو زوال شروع ہو گیا خلافت راشدہ کے بعد، امت کا عروج جاری رہا۔ یہ پہلا دور عروج 600 تک جاری رہا، انڈر دی لیڈرشپ آف دی عربس، بنو امیہ کا دور، بنو عباس کا دور، ہارون الرشید کا دور، مامون الرشید کا دور۔ یہ عظیم سلطنت تھی، عظیم مملکت تھی، دنیا کی عظیم ترین اس وقت یہ مملکت کے درجے میں تھی۔ علوم کا چرچا ہو رہا تھا، فنون کا چرچا ہو رہا تھا، کتابیں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں، یونانی سے سائنس اور فلسفے کی کتابیں جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ کی جا رہی ہیں، ہندوستان سے لیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ ان کا قومی اعتبار سے، مسلمانوں کے ایک قوم کے اعتبار سے یہ عروج ہے۔ دور بنو عباس تقریباً 600 برس کا ہے یا 500 برس کا، ان میں سے 200-250 برس ان کے بڑے عروج کے، پوری مملکت ایک تھی، کنٹرول ایک۔ پھر جیسے ہمارے ہاں سلطنت مغلیہ کہنے کو تو 1857 تک رہی ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ اصل جو دور تھا وہ اورنگزیب عالمگیر پر ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد تو کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، عمارت کو گرتے گرتے وقت لگتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد اس وقت پھر جب اور ان کے ہاں عیاشیاں شروع ہو گئیں، کوہ قاف کا سارا حسن نسوانی لا کر محلوں میں، ہزاروں کی تعداد میں کنیزیں ہیں،
नाव नोश है, रक्स व सुरूद है, क्या नहीं था जो हुआ है। सवाल अवाम के अंदर बिदआत, रसूमात, ये सारी चीजें हुई तो अल्लाह के अजाब के अब कोड़ा पड़ा, पहला कोड़ा, जबरदस्त कोड़ा। जैसे वहां दो हिस्सों में आया था, कार्बन कॉपी बता रहा हूं आपको। हज़्व नाल बिन नाल, पहले शिमाल से आए क्रूसेडर्स, सलीबी फोर्स, उन्होंने मेडिटेरेनियन का सारा साहिली इलाका तहस नहस कर दिया और 1099 में यरूशलेम भी फतह कर लिया। और इतना खून बहाया है, इतना खून बहाया है, वो खुद ये लिखते हैं उनके हिस्टोरियंस कि जब सलीबी दाखिल हुए हैं उनके फौजी घोड़ों के ऊपर सवार होकर, तो घोड़ों के घुटनों तक खून की नदियां बह रही थी। इसके बाद 88 बरस तक ये यरूशलेम ईसाइयों के कब्जे में रहा। 88 लॉन्ग ईयर्स। खोया अरबों ने, वापस देने की सकत अरबों में नहीं थी। अय्याशियों की वजह से वो कमजोर हो चुके थे, खोखले हो चुके थे। वापस लेने वाला कुर्द था, कुर्द खून, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह। ये हुआ 1187 ईस्वी में। 1099 में कब्जा हुआ, 1187 ईस्वी में वापस लिया। 88 बरस तक वो क्रूसेडर्स के कब्जे में रहा। और उसके बाद जैसे नबूकदनेस्सर आया था मशरिक से, इराक फिलिस्तीन के मशरिक में है, तो हम पर जो तूफान आया है, जो मुसलमानों पर उस वक्त अज़ाब इलाही आया है, वो तातारियों के हाथ में। करोड़ों मुसलमान कत्ल हुए, लाखों की बात नहीं है। बनी इस्राइल की उम्मत छोटी सी उम्मत थी, ये उम्मत बहुत वसी थी। अगर उनके लाखों कत्ल हुए थे तो इनके तो करोड़ों हुए। खारजम शाह की अजीम ममलकत, सेंट्रल एशिया की अजीम तरीन सल्तनत जो कायम हुई है, तारीख खत्म, तहस नहस। ऐसा भी किया है तातारी वहशियों ने कि एक आबादी के तमाम इंसानों को कत्ल करने के बाद उनके सिर्फ सिर अलहदा किए, सिरियां, उनको जमा करके एक पहाड़ी की शक्ल बनाई। उस पहाड़ी पर तख्त जमाकर एक वहशी तातारी सरदार ने बैठकर शराब पी। और मुसलमानों पर दहशत इस दर्जे थी कि अगर 15-20 मुसलमान भी कहीं कोई तातारी जो है उन्हें मिल जाता था अकेला, और वो मुसल्ला भी नहीं, और वो कहता था खड़े रहो यहीं पर, मेरे पास इस वक्त तलवार नहीं है, मैं तलवार लेकर आके तुम सबको कत्ल करूंगा। वो खड़े रहते थे जैसे कि भेड़ें बकरियां खड़ी हो, और वो आकर एक एक को कत्ल करता। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लत वल मस्कनत व बाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। ये दौर इंतहाई तारीख दौर था हमारा, इंतहाई तारीख दौर था। आलम इस्लाम का नक्शा वही था जो हजरत उज़ैर ने जब देखा था यरूशलेम को तो कहा था अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा। उसी तरह से आलम इस्लाम में कोई उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी कि इसका कोई इह्या हो सके, लेकिन फिर इह्या हुआ। दूसरा दौर आया, लेकिन एक फर्क के साथ। साबिका उम्मत जो थी बनी इस्राइल, वो एक नस्ल पर मुश्तमिल थी, एक कौम। उसका इह्या भी उसी के अंदर हुआ। उम्मत मोहम्मद मल्टी नेशनल उम्मत थी। अरब उसका न्यूक्लियस थे, कोई शक नहीं, अब भी न्यूक्लियस है। लेकिन जैसे कि एटम के मरकज में तो न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, फिर चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। तो इसी तरह इन उम्मीयीन के गिर्द ईरानी आ गए, शामी आ गए, रूमी आ गए, तिब्बती आ गए, बर्बर आ गए, हिंदी आ गए, तुर्क आ गए, ये सब इलेक्ट्रॉन्स की तरह। लिहाजा अब जो इह्या हुआ है उम्मत का, वो गैर अरब अब माजूल कर दिए गए। 1258 में खारजम शाह की सल्तनत को तहस नहस करके, अफगानिस्तान के अक्सर हिस्से को बर्बाद करके, तहोबाला करके, फिर ईरान की सल्तनत को तहस नहस करके, और इराक के मशरकी पूरे निस्फ हिस्से को खत्म करके 1258 ईस्वी में उन्होंने बगदाद फतह किया है। और आखिरी खलीफा बनु अब्बास का मुस्तासिम बिल्लाह
اس کو محل سے نکالا ہے، ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر گلی میں ڈال دیا اور تھوڑے دوڑا دیے، کچل دیا. جس پر شیخ سعدی نے کہا تھا آسماں را حق بود گر خون بارت پر زمین بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین. امیر المومنین مستعصم باللہ کے زوال پر اگر آسمان خون کی بارش کرے تو اسے حق ہے. آسمارا حق بود گر خون بارت بر زمین، بارش زمین پر آئے خون کی تو وہ حق ہے اسے. بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین، خلیفہ مستعصم باللہ امیر المومنین کے اس انجام. اب نوٹ کیجئے جیسے وہاں پر پھر رینائسنس ہوئی تھی، لیکن میں بتا چکا وہ ہوئی اسی قوم کے اندر. یہاں یہ مجبوری نہیں تھی، ملٹی نیشنل ہے. جو احیاء اب ہوا کس کے ہاتھوں ہوا؟ انہی تاتاریوں کے ہاتھوں ہوا. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا. اسلام نے انہیں فتح کر لی، اسلام نے آیا. اب جو عالم اسلام کے اندر قوتیں ابھری ہیں، کوئی ایک مرکزی حکومت تو اس کے بعد نہیں بن سکی، اور عربوں کو اس وقت سے جو ڈپوز کیا گیا، معزول کیا گیا، امت مسلمہ کی قیادت ان سے چھین لی گئی. اور یہ وہ بات تھی کہ جو بالکل شروع میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دی گئی تھی، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لے آئے. That happened in the mid 13th century of Christian era. Fall of Baghdad 1298. اب اس کے بعد وہ تاتاری ایمان لے آئے. اب تاتاریوں میں سے یہ سب ترک ہے، ترکش ہورڈز، ترکان تیموری جنہیں ہم مغل کہتے ہیں، ترکان تیموری. انڈیا میں ان کی مملکت عظیم قائم ہوئی. ترکان صفوی ایران کے اندر ان کی مملکت قائم ہوئی. ترکان عثمانی اناتولیا کے علاقے سے وہ سردار جو تھا، ترک سردار عثمان، اس نے آگے بڑھ کر حکومت ایک بنائی ہے، اور وہ جس طرح پھر پھیلی ہے، پورا مشرقی یورپ اس نے فتح کیا ہے. ترکوں نے قسطنطنیہ فتح کر کے پھر مشرقی یورپ میں ویانا تک کا جا کر محاصرہ کیا ہے. پورا مغربی ایشیا اس کے تحت آ گیا، پورا شمالی افریقہ اس کے تحت آ گیا. جو کبھی گریٹ رومن امپائر ہوتی تھی، بالکل اس پیمانے کی گریٹ آٹومان امپائر دنیا میں قائم. یہ سلطنت عثمانیہ، اس میں 400 برس تک خلافت بھی رہی. خلافت عربوں سے منتقل ہو کر ترکوں کے پاس آ گئی. خلافت عثمانیہ جسے ہم کہتے ہیں، اگرچہ وہ ملوکیت تھی. بنو امیہ کا دور بھی ملوکیت کا دور تھا، بنو عباس کا دور بھی ملوکیت کا دور تھا، اور یہ جو خلفائے عثمانی کہلاتے ہیں ترک، یہ بھی ملوکیت کا دور تھا. ملکن عاضن، کٹکھنی ملوکیت. یہ دور جو ہے یہ کافی طویل رہا ہے، 400 برس تک تو خلافت بھی رہی. اس کے بعد پھر زوال آیا. سلطنت عثمانیہ بھی یورپ کا مرد بیمار بن گئی. زوال آتا ہے، ہر کمال راہ زوال ہے. جیسے کہ اسپینگلر ایک فلاسفر آف ہسٹری ہے، اور اس نے کہا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کا معاملہ عام انسانوں کے عروج و زوال کے مشابہ ہے. انسان پیدا ہوا، جوان ہوا، طاقت میں آیا، قوت میں آیا، جوش ولولہ، پھر ادھیڑ عمر ہوئی، پھر ڈھیلا پڑا، پھر بوڑھا ہوا، پھر مر گیا. قومیں اسی طرح ابھرتی ہیں، طاقت پکڑتی ہیں، پورے اپنے شان پر آتی ہیں، جوبن پر آتی ہیں، پھر قومیں ڈھیلی پڑتی ہیں اور قوموں کے اندر زوال آتا ہے. عربوں میں زوال آیا تو اللہ تعالیٰ نے ترکوں کے حوالے کر دیا. اب ایک نقطہ نوٹ کیجئے، یہ جو ہمارے 2 دور عروج آئے، ان میں سے ایک میں عربوں کے جو زیر قیادت دور تھا،
اس میں یورپ میں داخل ہوئے مسلمان عرب اور بربر جبل الطارق کے ذریعے سے، طارق ابن زیاد کی سرکردگی میں، جو موسیٰ ابن نصیر کے بہت بڑے جرنیل تھے، اور آئیبیرین پیننسلا پورا فتح کر، پورا موجودہ پورچگل اور اسپین پورا کا پورا، پائرنیز کو کراس کیا، سلسلہ کوہ جو ہے جو فرانس کو علیحدہ کرتا ہے اسپین سے، آئیبیرین پیننسلا سے، اور ہارٹ آف فرانس تک پہنچ گئے۔ لیکن وہاں ایک بڑی زبردست شکست دی ایک بہت بڑے فرانسیسی سردار نے۔ یہ 732 کا واقعہ ہے، حضور کے انتقال کے 100 برس بعد۔ 632 میں حضور کا انتقال ہوا، 732 میں بڑی زبردست شکست ہوئی۔ حالانکہ جبکہ یہ سیلاب جا رہا تھا تو عجیب بات ہے جو آپ نے شاید کبھی نہ سنی ہو، انگلینڈ میں شہنشاہ تھا ایمپرر ہوسا، HOSSA، وہ ایمان لے آیا۔ اس نے دیکھا آ رہا یہ سیلاب، میرا بھی ستیہ ناش ہو جائے گا۔ پورا آئیبیرین پیننسلا ان کے سامنے جو ہے تو وہ پامال کر چکے ہیں۔ وہ اسلام لے آیا، اس نے وفد بھیج دیا اسپین میں کہ میں تو اسلام لے آیا۔ بعد میں جب مسلمان ریٹریٹ انہیں کرنا پڑا فرانس سے نکل کر اور رہ گئے پائرنیز کے ویسٹ ساؤتھ ویسٹ ہی میں، تو پھر وہ دوبارہ عیسائی ہو گئے۔ بہرحال دوسرا ہمارا دور جو ہے، اس کے بعد جو زوال کا دور شروع ہوا ہے، دیکھیے جیسے یہودیوں پر یورپ کی طاقتیں آئی تھی، لیکن وہاں صرف یہ فرق ہے کہ ایسٹرن یورپ، دی گریکس اینڈ دی رومنس، ہم پر جو آئے وہ ویسٹرن سینٹرل یورپ کے لوگ آئے۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں نے یورپ کو بیدار کیا، ورنہ اس سے پہلے یورپ ڈارک ایجز، وہ خود کہتے ہیں ہماری تاریخ کا سیاہ دور، پوپ کی حکومت اتنی شدید تھی، اتنی متشدد تھی، سائنس کی تعلیم حرام، فلسفے کی تعلیم حرام، کسی گھر سے اگر سائنس اور فلسفے کی کتاب نکل آئے گھر جلا دیا جائے۔ مسلمانوں کے ذریعے سے جیسے ہمارے نوجوان جاتے ہیں امریکہ پڑھ کر آتے ہیں، آتے نہیں وہیں بیٹھ جاتے ہیں، وہ تو اکثر و بیشتر واپس نہیں آتے، لیکن یہ لوگ آتے تھے۔ اسپین کے بالکل ساتھ فرانس ہے، اس کے ساتھ جرمنی ہے، اس سے نیچے ملتا ہوا جو ہے اٹلی ہے، ان 3 ملکوں کے نوجوان آتے تھے۔ یونیورسٹیز آف تولیتلا، یونیورسٹی آف کارڈووا قرطبہ، یونیورسٹی آف گراناڈا غرناطہ، یہاں سے پڑھ پڑھ کر جاتے تھے۔ اسی کے تحت، اسی کے اثر کے تحت ریفارمیشن شروع ہوئی، اصلاح مذہب اور احیاء العلوم شروع۔ لیکن بدقسمتی سے اس پوری تحریک میں پوپ کے تشدد اور غلط طرز عمل کے رد عمل کے طور پر مذہب دشمنی آ گئی، چلو مذہب کو ہٹاؤ، اور یہودیوں نے اس جلتی آگ پر تیل کا کام کیا، سیکولرزم کا انجیکشن لگایا تاکہ مذہب اور ریاست علیحدہ ہو جائیں۔ اگر مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق ہے تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو یہودی ہیں، مائنیوٹ مائنورٹی ہے۔ اگر مذہب علیحدہ، سیاست علیحدہ، ریاست علیحدہ، تو ہم بھی مکمل شہری ہیں، برابر کے حقوق ہیں ہمارے۔ یہ انہیں سوٹ کرتا تھا۔ پھر انہوں نے پوپ کا جب تک حکومت تھا تو سود ہر سطح پر، ہر نوعیت کا حرام تھا، یوزری بھی اور کمرشل انٹرسٹ بھی حرام۔ لیکن انہوں نے عیسائیت کے 2 حصے کیے، جیسے ہمارے ہاں عبداللہ ابن سبا آیا تھا یہودی یمن سے، اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اس نے مسلمانوں کے اندر الفتنۃ الکبریٰ پیدا کیا، اور اس وقت سے جو ہمارے ہاں شیعہ سنی کی تقسیم ہوئی ہے وہ آج تک ہے۔ اسی طریقے سے کرسچینٹی کو انہوں نے پھاڑ کر کیتھولسزم اور پروٹیسٹنٹزم کے اندر تقسیم کر دیا، اور پروٹیسٹنٹس جو ہیں ان کو اعلی کار بنایا۔ سب سے پہلا پروٹیسٹنٹ ملک برطانیہ، برطانیہ نے پوپ سے اپنا علیحدہ کیا، چرچ آف انگلینڈ علیحدہ قائم کر دیا، اپنا بینک سب سے پہلا قائم کیا، بینک آف انگلینڈ، یہودیوں کا بینک۔ بہرحال ان طریقے سے ان یہودیوں نے رفتہ 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 یورپ کو اپنے شکنجے میں کس لیا۔
اب یہ جو رینائسنس ہوا اور احیاء العلوم ہوا اور سائنس کی ترقی ہوئی، نئی نئی ایجاد ہوئی، نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ انسان نے تلاش کی، دریافت کی، فورسز آف نیچر، اور انہیں جو ہے ہارنس کیا، انہیں ایکسپلائٹ کیا، انہیں استعمال کیا، تو ایک پاور پوٹینشل پیدا ہو گیا سینٹرل یورپ کے اندر. اور طاقت تو پھر اپنا نفوذ چاہتی ہے ادھر ادھر. کوئی طاقتور پہلوان ہو تو وہ ادھر بھی جاتے ہوئے کندھا مارے گا، ادھر بھی کندھا مارے گا، تو وہ تو طاقت کا ظہور وہ چاہتا ہے. لیکن نوٹ کر لیجئے، عالم اسلام کا پہرے دار سلطنت عثمانیہ بہت مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئی تھی. یورپ اور افریقہ جانے کا راستہ بند، کہاں سے جائے؟ دی گریٹ اوٹومان امپائر اسٹینڈنگ ایٹ اے سینٹینل، ایک سنتری کی حیثیت سے کھڑی ہے. خشکی کے راستے جانا ممکن نہیں تھا، لیکن یہ کہ جو ہے اس سیلاب نے سینٹرل جو یورپ سے آیا ہے طاقت کا سیلاب، اس نے پہلے تو صفایا کیا. یہ دوسرا ڈاؤن فال ہمارا شروع ہو رہا ہے. سب سے پہلے صفایا کیا ہسپانیہ کا. 1492 میں فال آف گریناڈا، آخری مسلمان ریاست غرناطہ کی ختم ہو گئی 1492. اس کے بعد تقریباً 10 سال کے اندر ہسپانیہ کو پاک کر دیا گیا مسلمانوں سے. یا قتل کر دیے گئے، یا جلا دیے گئے، یا کچھ نے عیسائی بن کر جانے بچائی، اور باقی کو جہازوں میں بھر بھر کر لے جا کر نارتھ افریقہ کے ساحل پر ڈمپ کر دیا. جاؤ دفاع. یہ ہے زوال ثانی ہمارا، اور اس کے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے. ہسپانیہ 800 برس جہاں حکومت کی، مسلمان کا نام و نشان نہ رہا. 1492 میں ہوا تھا فال آف گریناڈا. 1498 میں واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کر لیا مشرق کا. اوٹومان امپائر کو بائی پاس کر کے افریقہ کے مغربی ساحل کے ساتھ نیچے تک جا کر راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، اور پھر وہاں سے مشرق کی طرف جزائر شرق الہند، جاوا، سماٹرا، ملایا، ہندوستان. اب یہ کولونیل پاورز اس راستے سے ہے. ہندوستان میں فرینچ بھی آئے، انگریز بھی آئے، پورچوگیز بھی آئے، لیکن باقی سب ختم ہو گئے، انگریز باقی رہا. مشرق بعید کے اندر ڈچ رہے، اور پھر یہ رفتہ 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 یہ پروسیس ہوتا ہوتا بڑھتا بڑھتا 20ویں صدی کے آغاز میں اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا، جب پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ ختم. حصے بکھرے، بلکانائزیشن جسے کہتے ہیں. بلقان کی ریاست میں یہ سب کیا تھی؟ یہ تو ترکوں کی حکومتیں تھیں. یہ جو کوسوو میں اور بوسنیا میں جو مسلمان ہیں، یہ کن کی یادگار ہیں؟ باقیات الصالحات کن کی ہیں؟ اسی دور کی، ترکوں کے دور کی. لیکن اب سلطنت عثمانیہ بھی ختم. عربوں نے انگریزوں کی مدد کی. کرنل لارنس نے عربوں کو آمادہ کیا بغاوت پر. عربوں نے بغاوت کی، انگریزوں کی مدد کی، اور خود ہندوستان سے ہندوستانی فوج گئے انگریز کے تحت، اور انہوں نے جا کر انگریز کی مدد کی. جنرل ایلن بی کو قبضہ لے کر دیا یروشلم کا، اور جنرل ایلن بی نے جا کر ٹھوکر ماری تھی صلاح الدین ایوبی کی قبر کو. سلاڈین، وی آر اگین ہیئر. یہ ہمارا زوال جو ہے انتہا کو پہنچ گیا پہلی جنگ عظیم کے بعد. وعدے کیے گئے تھے عربوں سے تمہیں آزادی دیں گے، لیکن ہوا کیا؟ حصے بکھرے کر دیے، ٹکڑے کر دیے. یہ تمہارا، یہ میرا، یہ اس کا. عراق اور مصر ہمارے، برطانیہ کے. شام فرانس کا. لیبیا اٹلی کا. پھر الجزائر فرانس کا. یہ ساری تقسیم، بندر بانٹ. اس حدیث کا نقشہ سامنے آ گیا جو حضور نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا
یوشک ان تداعی علیکم الامم، مجھے اندیشہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، آئیے آئیے آئیے، یہ نرم کھانا موجود ہے، بہت اچھا نرم گرم، آؤ میں ادھر سے کھاؤں گا تم ادھر سے کھاؤ۔ جیسے دسترخوان پر کھانا چن کر کوئی خاتون خانہ بلاتی ہے، جناب تشریف لائیے، اس طرح قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دے گی۔ صحابہ گھبرا گئے، اب ان قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، حضور کیا یہ اس وجہ سے ہو جائے گا کہ ہم اس زمانے میں بہت قلیل تعداد میں رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تعداد تو تمہاری بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ کا غصاء سیل، جیسے سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتا ہے ایسے جھاگ بن کر رہ جاؤ گے، تمہاری حیثیت کچھ نہیں۔ ولکن فیکم وہن، ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے۔ وہم نہیں، وہم کو جانتے ہیں آپ، سپرسٹیشن یا کچھ اور، وہن، واو ہا نون، وہن۔ اب اس مرض کا نام کبھی سنا نہیں تھا، پوچھا مل وہن یا رسول اللہ؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، جب دنیا کی محبت تمہارے دلوں پر قبضہ کر لے گی اور موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ خوش آمدید کہو کہ نشان مرد مومن باتوں کو ہم جو مرگ آیا تبسم بر لب اوست، میں تمہیں بتاؤں مرد مومن کی نشانی کیا ہے؟ جب موت کا وقت آتا ہے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی، صورتحال بدل جائے گی، موت سے ڈرو گے، بھاگو گے، فرار کرو، اور دنیا کی محبت تمہارے دل میں پلا دی جائے گی۔ وہ حال عالم اسلام کا حصے بکھرے کر کے تقسیم کر دیا گیا، میں اسے اسلام کا ماضی قرار دے رہا ہوں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت